دوستوں، دجال وہ فتنہ فساد ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ اس کو قیامت تک کا سب سے برا فتنہ فساد بتایا گیا ہے۔ دجال کے پاس بھرپور شیطانی طاقت ہوگی اور وہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، اس کے بارے میں عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تمیم داری جو کہ پہلے ایک نصرانی آدمی تھے وہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، اور مجھے ایک واقعہ بتایا ہے جس سے تمہیں میری اس بات کی سچائی معلوم ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے لخم اور جزم کے 30 آدمی اور تھے، اور وہ لوگ ایک مہینے تک سمندری طوفان سے پریشان رہے۔ آخرکار سمندری سفر کے بیچ پشچم کی طرف ایک ٹاپو پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس ٹاپو پر اتر گئے۔ جب وہ اس ٹاپو پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیز دکھائی دی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت تو کون سی مصیبت ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں، گرجا گھر میں چلو، وہاں ایک شخص تم سب کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم لوگ لپک کر اس گرجا گھر میں پہنچے تو ہم نے ایک عجیب شخص کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر گردن یہاں تک کہ پورا جسم لوہے کی مضبوط جنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناش ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک مہینے تک ہم بھٹکتے رہے، اس کے بعد ہم اس ٹاپو میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا سمندر کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، جگر چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ آس پاس کے علاقوں میں اپنی پکڑ بنا چکے ہیں اور لوگ ان کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عرب کے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس کے مذہب کو قبول کر لیں، اور میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر پوری دنیا میں گھوموں گا، یہاں تک کہ 40 دن کے اندر اندر مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر پوری دنیا گھوم لوں گا۔ ان دونوں جگہوں پر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک کو ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ ملک شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ پورب میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال سے جس ٹاپو پر ملاقات کی تھی اس کے بارے میں آج تک کسی کو جانکاری نہیں مل سکی، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ٹاپو کہاں ہے جہاں دجال جنجیروں سے بندھا قید ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عرب کے سمندر میں موجود سخت نام کا وہ ایک ٹاپو ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ ٹاپو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹاپو یمن کے حصے میں آتا ہے اور سمندر کے کنارے سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹاپو پر موجود چری پری اور پیڑ باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ ڈریگن بلیڈ نامی ٹری، عجیب و غریب پیڑ بھی اسی ٹاپو پر پایا جاتا ہے، جس کی ٹہنی سے لال رنگ کا رس نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسا اس پیڑ سے خون بہہ رہا ہو۔
اس کے علاوہ بھی اس ٹاپو میں حیران کر دینے والے 700 قسم کی مخلوق اور پیڑ موجود ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں پر ایک مشہور گفا الحوق ہے جو 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنا بڑا گفا پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال پورب سے نکلے گا اور ایسی جگہ پر نکلے گا جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت دکھائے گا۔ اس لیے ان ساری نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس ٹاپو کو دجال کا ٹاپو کہہ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹک سمندر میں موجود برموڈا ٹرائنگل کو بھی دجال کا ٹاپو بتاتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور وہاں بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانورمل یعنی کہ جنوں اور بھوتوں سے جڑی ہوئی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک ٹاپو کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ سنسان ٹاپو موجود ہیں جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی ریسرچ کی رپورٹ بھی آج تک نہیں چھپی۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مصر کے ایک مشہور ریسرچر داؤد عیسیٰ کے کہنے کے مطابق برمودا تکوڑ کا ایک بڑا حصہ دجال کے قبضے میں ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں ایک بڑا محل بنا رکھا ہے جو تکوڑ کی شکل میں موجود ہے۔ اتہاس میں دجال کے ٹاپو کے بارے میں مشہور دابا عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دا پیری رئیس کا کہنا ہے، جس میں عثمانیہ حکومت کے زمانے میں دنیا کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک عجیب جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کے جیسے دکھائی دیتا ہے، جس کو لوگوں نے دجال کہا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور لیکھک سرما بکان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک ٹاپو میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ڈائریکشن دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے سمندری جہاز اس ٹاپو تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجا گھر میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جانکاری اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا ہے کہ یہ ٹاپو کہاں موجود ہے۔ بکان نے لکھا ہے کہ وہ ٹاپو برمودا تکوڑ میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا ٹاپو موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو وہاں واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ٹاپو کوئی عام ٹاپو نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میپ میں اس ٹاپو کی لوکیشن نہیں ملتی۔ حالانکہ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ٹاپو میں امریکی کی سمندری جہاز جاتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال پرانے زمانے میں بحر الکاہل کے ان غیر آباد سنسان ٹاپوؤں میں رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران ٹاپوؤں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی شیطانی طاقتوں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ٹاپو بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام سازشیں کرتا ہے اور سرکش پھیلاتا ہے۔ اب ان ٹاپوؤں میں دجال کا ٹاپو کون سا ہے اس کی حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے باہر آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ فساد ثابت ہوگا۔ جس فتنہ فساد کے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انہی سب باتوں کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے سے آپ اس طرح کی انفارمیشن والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔